السلام علیکم ناظرین، جہاد و قتال سیریز کی اس ویڈیو میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہونے والے ایک اہم مارکہ بویب کے حوالے سے تفصیلات عرض کروں گا۔ مارکہ جسر میں مسلمانوں کی ہزیمت کے بعد سیدنا عمر نے لوگوں کو جمع کیا۔ مسلمانوں کی اس شکست نے سیدنا عمر پر ایک اضطراب طاری کر دیا۔ آپ نے زور و شور سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سارے عرب میں جہاد کے موضوع پر تقریریں کرنے والے حضرات کو بھیج دیا۔ ان کی پرجوش تقریروں نے جزیرۃ العرب میں آگ لگا دی۔ ہر طرف سے مسلمان عرب قبائل جہاد کے لیے امٹ پڑے۔ قبیلہ ازد کا سردار مافف بن سلیم 700 سواروں کو ساتھ لے آیا۔ حسین بن معبد اپنے ساتھ 1000 آدمی لائے۔ حاتم طائی کے بیٹے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی تعداد میں اپنے لوگوں کو لے آئے۔ اسی طرح قبیلہ رباب، بنو کنانہ، قسم، بنو حنظلہ وغیرہ کے بڑے جتھے اپنے اپنے سرداروں کے ساتھ آئے۔ انہی دنوں سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی سیدنا عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ مشہور صحابی اور اپنی قوم کے سردار تھے۔ انہوں نے سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی تھی کہ انہیں ان کے قبیلے کا سردار مقرر کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور کر لی تھی۔ اب یہ بھی سیدنا عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قبیلے کے ہزاروں آدمیوں کو لشکر میں شامل کیا۔ ادھر سیدنا مثنی بن حارثہ نے تمام سرحدی مقامات کی طرف پیغامات بھیج دیے اور اس طرح ایک بڑی فوج جمع کر لی۔ ایرانی جاسوسوں نے بھی یہ خبریں ایران کے شاہی دربار تک پہنچا دیں۔ شہزادی پوران دخت نے حکم دیا خاص فوج سے 12,000 سوار منتخب کیے جائیں۔ مہران بن مہرویا ہمدانی ان پر افسر مقرر کیا جائے۔ پوران دخت نے مہر کو فوج کا افسر اس لیے مقرر کیا تھا کہ اس نے عرب میں تربیت پائی تھی اور عربوں کے لڑنے کے انداز سے بخوبی واقف تھا۔ اسلامی لشکر بویب کے مقام پر آ کر رکا۔ بویب کوفہ کے قریب واقع تھا۔ ادھر مہران اپنی فوج کے ساتھ روانہ ہوا۔ اس مقام پر پہنچ کر مہران نے دریائے فرات کے کنارے پڑاؤ ڈالا۔ ایرانی فوج اور اسلامی لشکر کے درمیان وہی دریا حائل تھا جو مارکہ جسر کے وقت حائل تھا۔ مہران نے حسب سابق مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پیغام بھیجا کہ یا تم دریا عبور کرو گے یا ہم۔ سیدنا مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تم پار کرو۔ مہران نے اپنا لشکر لیا اور دریا عبور کیا۔ چونکہ یہ واقعہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا تھا، لہٰذا سیدنا مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ لوگ روزے سے ہیں اور روزہ جسم کی کمزوری اور نرمی پیدا کرنے والا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ لوگ روزہ افطار کر لیں اور کھانا کھا کر تازہ دم اور طاقتور ہو جائیں، یہ دشمن کے مقابلے میں طاقت کا سبب ہوگا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر سب نے افطار کیا۔ اس کے بعد مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو ترتیب دیا۔ سیدنا مثنی بن حارثہ نے نہایت ترتیب سے اسلامی لشکر کی صف بندی کی۔ انہوں نے فوج کے مختلف حصے کیے، ہر حصے پر نامور حضرات کو سالار مقرر کیا۔ پورے لشکر کو ترتیب دینے کے بعد انہوں نے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چکر لگایا۔ ایک ایک سالار کے پاس رک کر کہا بہادرو دیکھنا تمہاری وجہ سے تمام مجاہدین پر بدنامی کا داغ نہ لگے۔ اسلامی فوج کا جنگ شروع کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ سپہ سالار 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتا۔ پہلی تکبیر پر فوج حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی، دوسری تکبیر پر فوج ہتھیار تول لیتی اور تیسری تکبیر پر حملہ کر دیا جاتا۔ سیدنا مثنی نے ابھی دوسری تکبیر بھی نہیں کہی تھی کہ ایرانیوں نے حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر کچھ مسلمان برداشت نہ کر سکے اور جوابی حملہ کرنے کے لیے صفوں سے آگے بڑھائے۔ یہ دیکھ کر مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں پکارا اللہ کے لیے اسلام کو رسوا نہ کرو۔ اس آواز پر لوگ فوراً پیچھے ہٹائے۔ مثنی بن حارثہ نے تیسری تکبیر کہی تو مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ ایرانی بھی گرجتے برستے شور مچاتے حملہ آور ہوئے۔ ان کے شور سے پورا میدان گونج اٹھا۔ یہ دیکھ کر سیدنا مثنی پکارے گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ نامردانہ فعل ہے۔ اب انہوں نے مہران کے دستے پر حملہ کیا۔ پہلے ہی حملے میں انہوں نے اس کی صف توڑا لی اور اندر تک گھستے چلے گئے، مگر ایرانی بھی جان توڑ کر لڑے۔ ان کا جوابی حملہ اس قدر زوردار تھا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ یہ دیکھ کر سیدنا مثنی للکارے مسلمانوں کہاں جاتے ہو، میں تو یہ کھڑا ہوں۔ اس آواز پر سب کے سب پلٹ پڑے اور جم گئے۔ سیدنا مثنی نے انہیں جمع کر کے پھر حملہ کیا۔ اس حالت میں ان کے بھائی مسعود زخمی ہو کر گرے۔ یہ مشہور بہادر تھے اور مجاہدین کے پیادہ دستے کے امیر۔ انہیں گرتے دیکھ کر ان کا دستہ گھبرا گیا۔ سیدنا مثنی پھر پکارے مسلمانوں میرا بھائی شہید ہو گیا تو کیا پرواہ، بہادر لوگ اسی طرح جان دیا کرتے ہیں، دیکھو تمہارے جھنڈے نہ گرنے پائیں۔ مسعود نے بھی گرتے وقت للکار کر کہا میرے مرنے پر بے دل نہ ہو جانا۔ ان کا دستہ پھر جم گیا۔ اب لڑائی پورے زوروں پر ہونے لگی۔
جنگ جاری رہی، مسلمانوں کے بڑے بڑے افسر شہید ہو گئے، لیکن سیدنا مصنع ثابت قدم رہے۔ ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا۔ ایرانیوں کی فوج کا قلب یعنی درمیانی حصہ خوب جم کر لڑا، لیکن آخر کار ایرانیوں کو شکست فاش سے دوچار ہونا پڑا۔ ایرانیوں کا ایک بڑا افسر شہر براز سیدنا کرت رحمہ اللہ کے ہاتھوں مارا گیا، تاہم مہران ابھی تک جم کر لڑ رہا تھا۔ ایسے میں بنی تغلب کے ایک نوجوان نے اس پر حملہ کیا۔ اس حملے میں مہران اچھل کر گھوڑے سے نیچے آن گرا۔ نوجوان نے بھی اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی، اس کی کمر پر سوار ہو کر اسے قتل کر دیا۔ ساتھ ہی پکار کر بولا، میں ہوں تغلب کا نوجوان مجاہد، میں نے سپہ سالار مہران کو قتل کر دیا ہے۔ مہران کے قتل کی خبر نے ایرانیوں کے حوصلے ختم کر دیے، وہ بدحواس ہو کر بھاگے۔ سیدنا مصنع فوراً اپنے دستے کے ساتھ پل پر پہنچ گئے تاکہ ایرانی بھاگ نہ سکیں۔ اس جگہ اتنے ایرانی قتل ہوئے کہ لاشوں کے انبار لگ گئے۔ مورخین کا بیان ہے کہ کسی لڑائی میں اتنی لاشیں نہیں گریں جتنی بویب کی لڑائی میں گریں۔ مدتوں بعد مسلمانوں کا ادھر سے گزر ہوا تو اس وقت بھی وہاں ہڈیوں کے انبار نظر آئے۔ یعنی مارکہ جسر کی عارضی پسپائی کو مسلمان مجاہدین نے اگلے چند دنوں میں دھو دیا۔ جب میدان جنگ دھول اور گرد و غبار سے بھر گیا تو مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحے کے لیے رک گئے، یہاں تک کہ گرد و غبار کے بادل چھٹ گئے، مشرکین کا قلب ختم ہو گیا اور ان کا قائد مہران بھی تہہ تیغ کر دیا گیا۔ قلب کے بعد میمنہ اور میسرہ کے فوجی دستے تتر بتر ہو گئے۔ جب مسلمانوں نے افراتفری اور بھگدڑ کا یہ عالم دیکھا تو پھر یہ بھی دیکھا کہ دشمن کا قلب بھی ختم ہو چکا ہے، تو ان کے میمنہ و میسرہ نے ایرانیوں کے میمنہ و میسرہ پر زبردست حملہ کیا، دشمن کو پیچھے دھکیلتے چلے گئے اور مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ سے اپنی فتح کے لیے دعائیں کرنے لگے اور تمام مسلمان مجاہدین میں یہ پیغام کہلوایا کہ تمہاری خوبیاں تم ہی جیسے لوگوں سے ظاہر ہوں گی، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مسلمانوں نے ایرانیوں کو شکست دے دی۔ مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کو شکست خوردہ ہو کر بھاگتے ہوئے دیکھا تو بڑھ کر پل پر قبضہ کر لیا، پھر اسے توڑ دیا، دشمنوں کو گرفتار کیا۔ ایرانی سپاہی دریائے فرات کے ساحل پر منتشر ہو گئے اور اسلامی لشکر کے گھوڑے انہیں دوڑا دوڑا کر روندتے اور قتل کرتے۔ ان کی اس قدر لاشیں گریں کہ کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ بعض مورخین نے اس معرکے میں ایرانی فوج کے مقتولین کی تعداد 1,00,000 بتائی ہے۔ جنگ بندی ہوئی۔ سیدنا مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسلامی فوج نے 10,000 لاشوں پر نگاہ دوڑائی۔ پورا میدان کارزار خون اور لاشوں سے بھرا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ ایک مجلس کی، ایک دوسرے کے حالات اور خیریت سے واقفیت چاہی، جانا کہ کون کون کن کن مراحل سے گزرا، ان سب کی تفصیل دریافت کی۔ حضرت محفل میں تشریف لانے والے ہر شخص سے پوچھتے کہ اپنے بارے میں بتاؤ، کن حالات سے گزرے، پھر وہ لوگ آپ کے سامنے مارکہ کے دوران پیش آنے والے احوال کی منظر کشی کرتے۔ خود سیدنا مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے جاہلیت اور اسلام دونوں میں عرب و عجم سے جنگ کی ہے۔ اللہ کی قسم، جاہلیت میں 100 اجمی 1000 عربوں پر بھاری ہوتے تھے، لیکن آج 100 عرب 1000 اجمیوں پر بھاری ہیں۔ اللہ نے ایرانیوں کا رعب زائل اور مکر باطل کر دیا ہے۔ تم ان کی نمائش، کثرت تعداد اور لمبے نیزوں سے مرعوب نہ ہونا، ان سہاروں سے محروم ہوتے ہی ان کی کوئی تدبیر نہ چلے گی اور وہ ان چوپایوں کی مثل ہو جائیں گے جنہیں تم جہاں چاہو ہانک کر لے جاؤ۔ سیدنا مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان بالکل برمحل اور وقت کے عین مناسب تھا۔ آپ نے ایرانیوں کے ساتھ جنگ میں اپنی بہترین فوجی قیادت اور مہارت کا مظاہرہ ایسے وقت میں کیا جبکہ عراقی جنگوں کی تاریخ میں ایرانیوں سے جنگ لڑنے کے لیے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد شرکت کر رہی تھی۔ آپ نے نہایت مختصر انداز میں ان کے سامنے حالیہ جنگ کا آنکھوں دیکھا حال اور ماضی میں ایرانیوں کے ساتھ مارکوں کے تجربات کو ایک ساتھ بیان کر دیا۔ جنگ ختم ہو جانے کے بعد مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پل پر قبضہ کرنے اور ایرانیوں کے بھاگنے کا راستہ بند کر دینے پر افسوس اور پشیمانی کا اظہار کیا اور کہا، میں نے ان سے پہلے پل پر قبضہ کر کے ان کا راستہ روکا تھا، یہ میری کمزوری تھی جس کی برائی سے اللہ نے بچایا۔ اس قسم کی حرکت میں اب کبھی نہیں کروں گا اور تم بھی ایسا نہ کرنا۔ لوگوں، وہ میری غلطی تھی، جب تک دشمن کی تابع مقاومت جواب نہ دے جائے اسے اس طرح گھیرنا فوجی نقطہ نظر سے مناسب نہیں۔ گویا انہوں نے بیان کے آخر میں اپنی فوجی کارروائی میں لغزش کا اعتراف کیا۔ آپ نے فوجی نگاہ بصیرت سے محسوس کر لیا کہ دشمن کو راہ فرار نہ دینا گویا اسے اپنے بالمقابل دفاعی جنگ پر دعوت دینا ہے، کیونکہ ان حالات میں جب انسان کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اب اسے ہر حال میں مرنا ہے تو اپنی جان کے دفاع میں وہ پوری طاقت لگا دیتا ہے اور پھر اسے مات دینے کے لیے مد مقابل فوج کو بھاری قیمت چکانا پڑتی ہے۔
بہرحال یہ اللہ کا فضل خاص رہا کہ اس نے سیدنا مسنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی لغزش کے برے اثرات سے مسلمانوں کو بچا لیا اور جسر کا بدلہ بویب میں زبردست طریقے سے پورا کروا دیا۔ انہیں عزم و استقلال عطا کیا اور ان کی طاقت و قوت دشمنوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ گئی۔ اسی طرح اس نے دشمنوں کے دلوں میں مسلمانوں کا اس قدر رعب و دبدبہ بٹھا دیا کہ ان میں اپنی جان کی طرف سے دفاع کرنے کی طاقت نہ رہی۔ بے شک فتح و نصرت اور کامیابی و نیک نامی کے اوج سریہ پر مقیم ہوتے ہوئے سیدنا مسنع کا اپنی لغزش کا اعتراف کرنا ان کی ایمانی قوت، پاک طینت اور ذاتی مفاد پر اجتماعی مفاد کو ترجیح دینے کی واضح دلیل ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ عظیم اور سرکردہ افراد ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ آج بھی مسلمانوں کا وقار اسی بلندی اور عاجزی میں ہے۔ اس کے بعد بھی بے شمار مارکے ہوئے۔ ان کے احوال جاننے کے لیے جہاد و قتال سیریز کی اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اللہ نگہبان۔